اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویکلی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں ترانے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے نعت خوانوں کے ساتھ ہم یہ بزم سجاتے ہیں۔ آج کی کچھ خصوصیت ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک بڑی عظیم شخصیت موجود ہیں، بڑے پیارے مبلغ بھی ہیں اور دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور پلس نعت خواں بھی ہیں۔ چونکہ اس سلسلے میں نعت خواں عام طور پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان سے کچھ ان کی ذاتی لائف پر بھی بات کرتے ہیں، کچھ ان کی نعت خوانی کے شوق پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آج چونکہ ہمارے ساتھ ان کی موجودگی ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر کے نعت خوانوں کے لیے انشاءاللہ اصلاح کے تربیت کے مدنی پھول بھی لیں گے۔ ہمارے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پچھلے دنوں بڑے پیارے نعت خواں مرحوم ذوالفقار حسینی کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ہم یہاں پر حاضر ہیں، انشاءاللہ فاتحہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سلسلہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، علم کی باتیں ہیں، تو نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو ایصال ثواب بھی پیش کریں گے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کئی ایک جو ہیں وہ سوچ میں ہو کہ عبدالحبیب بھائی موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو نہ پتا ہو کہ ہمارے عبدالحبیب بھائی بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، اور پہلے یہ یوں سمجھیے کہ جو شہرت بھی ہوتی ہے نا وہ بطور نعت خواں ہی بچپن سے یا ایک لڑک پن جوانی میں تھی، اور پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور پھر ذمہ داریوں کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بیانات کا سلسلہ ہوا، اور شاید بطور نعت خواں ان کو نہیں جانتے لوگ، لیکن ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواں بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں، بیانات بھی فرماتے ہیں، لاکھوں میں بیان کرتے ہیں، اور اصلاح کے مدنی پھول آپ دیکھتے ہی ہیں کہ بیانات کے ذریعے لوگ چن رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ سلامت رکھے۔ تو یہ بچپن سے ہی نعت کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کو کس نے شوق دلایا اور کس طرح آپ اس شعبے کی طرف آئے؟ کیونکہ دونوں راستے ہوتے ہیں، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ سنگر بن جاتے ہیں یا سانگز پسند کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو آپ کا بچپن کا اسٹائل کیا تھا؟ اصل میں جو مجھے یاد ہے کہ بچپن، ایک تو ماشاءاللہ چونکہ ہم میمن فیملی سے ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ اسی فیملی سے ہیں، تو بچپن سے ہی محفلوں کا ہمارے گھروں میں ختم شریف کا اور 11ویں شریف کا 12ویں شریف کا تو معاملہ رہتا تھا۔ اور میں کئی بار چینل پر کہہ چکا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی، مہربانی تھی کہ میرے چائلڈ ہوڈ میں ہی، میرے بچپن میں ہی میرے والد صاحب امیر اہل سنت کے قریب ہو گئے۔ تو میری عمر میرا خیال ہے تقریباً 10 سال تھی تو وہ مجھے لے جاتے تھے امیر اہل سنت کے پاس، تو وہ بڑی شفقت فرماتے تھے، اور مجھے اپنے بیان سے پہلے، یا اس زمانے میں تو بہت بڑے اجتماع نہیں ہوتے تھے، تو علاقائی دورہ میں گئے تو اب بیان مجھے کھڑا کر دیتے تھے کہ آپ نعت سنائیں۔ تو ایک 10-11 سال کا بچہ جب نعت سنائے تو وہ ایسے ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بالکل مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں وہ نعت جو شروع میں پڑھتا تھا تو وہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، تو یہ میرا خیال ہے میری اولین نعتوں میں سے تقریباً، وہ ہوتا ہے نا کوئی نعت خواں ایک ہی نعت زیادہ پڑھا ہوتا ہے، تو بس چھوٹا بھی تھا تو شاید نعتیں بھی زیادہ اس زمانے میں یہ بڑی پاپولر، ہاں اس زمانے کی، جیسے فاصلوں کو تکلف، مدینے کا سفر، یہ ٹاپ نعتیں تھیں، یہ ہر محفل کی جان تھی نا۔ اور وہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ یہ سارے نعتیں اس زمانے کی، اب سمجھے کہ اگر 10 سال میری عمر تھی تو آئی ہوپ یہ 80s کی ٹاپ نعتیں تھیں۔ تو بہرحال تو یہ میں بہت پڑھتا تھا، اور اب آپ سے بات کرتے کرتے ذہن میں یہ آ رہی ہیں باتیں کہ شاید اس نعت کا صدقہ ہے کہ اس کی برکت سے بھی کچھ حاضری کا شرف مل جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر جیسے آپ نے کہا لڑکپن، تو چونکہ اس کے بعد میں دعوت اسلامی کے ماحول سے جوائن ہو گیا، تو دعوت اسلامی کا ماحول تو شروع سے ہی نعت خوانی رہا نا، اور بہت نعت خوانیاں، بڑی راتیں، تو علاقے میں نعت خوانیاں، مبلغین کی شادیوں میں نعت خوانیاں، تو فیملیز میں نعت خوانیاں، تو اس میں اچھا اس زمانے میں اتنے نعت خواں نہیں تھے جیسے ماشاءاللہ اب تو بہت زبردست ہو گیا۔ دعوت اسلامی میں ہر دوسرا کہیے کہ ہاں ماشاءاللہ، اس زمانے میں اتنے نعت خواں نہیں تھے، تو ہماری باری بھی آئی جاتی تھی تو لوگ پھر بلاتے تھے محفل کے لیے، تو میں بیان کے لیے نعت شریف کے لیے جاتا تھا، اور یہ قصیدہ بردہ شریف میں بہت پڑھتا تھا، ایک دو اور نعتیں بتاؤں گا آگے جا کے، تو وہ پڑھتے تھے۔ اچھا پھر اس سفر میں نا ایک اور موڑ بھی آیا، یعنی ایسا ہوا کہ یوں سمجھیے، مجھے وہ سال تو یاد نہیں ہے
کسی سال میں نے کسی محفل میں دعا کروا دی، جو ہمارا رکت انگیز دعا کا ایک انداز ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ اب دعا کے لیے بلوانے لگے. اچھا دعا جو ہے نا وہ اس حوالے سے یوں تو مخل عبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، لیکن جس کو دعا کرانی ہے نا اس کو محفل کے اختتام تک بیٹھنا ہے، وہ ختم ہی کر کے کھڑا ہوگا نا. نعت خواں تو پڑھ کے اگلی محفل دوسری محفل، تو پھر میرے یوں سمجھے کہ وہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو وہ نعت خوانی تھوڑا پیچھے ہو گئی. چھوٹی عمر میں ابھی کوئی بڑے نہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت میری عمر آلموسٹ میرا خیال 18 19 سال 20 سال ہو چھوٹی عمر ہی ہوئی، بہت بڑی عمر نہیں ہوئی جس کو دعا کے لیے لوگ بلا رہے ہوں. ہاں وہ دعا تو بڑی مطلب ہاں اسپیشل دعا کے لیے بلاتے تھے. کئی محفلوں میں مجھے یاد ہے، اور کئی محفلوں میں دعا کے لیے میں جاتا تھا، اور صرف دعا کے لیے جاتا تھا. اچھا ہاں وہ پھر نعت بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے ہیں آپ نے دعا کرنی ہے. ہو جاتا ہے نا ایک انسان کی اسپیشلٹی ہو جاتی ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آئی ہوپ کہ میرا خیال ہے جب 22 23 سال یا 24 سال عمر ہوئی ہوگی تو پھر دعوت اسلامی کی کچھ ذمہ داریاں ملنا شروع ہوئیں. اور اس کے بعد چونکہ میں دارالعلوم امجدیہ میں بھی اس وقت اس سے پہلے پڑھا تھا، تو اس میں وہاں مجھے بیانات کا موقع ملا. بزم امجدی ہماری تھی، اس میں مجھے بیان کا موقع ملتا تھا. تو پھر پتہ نہیں کسی نے بیان سن لیا کیا ہوا، تو پھر مجھے فیضان مدینہ میں بیان کا موقع دیا گیا. میرا پہلا بیان تھا عالمی ہفتہ وار اجتماع میں. اس زمانے میں 2 بیان ہوتے تھے. اچھا ایک پہلا بیان اور ایک دوسرا بیان. مجھے الحمدللہ پہلی باری میں دوسرا بیان دیا گیا. اور مجھے خوش نصیبی میری یہ ہے کہ وہ پہلا بیان میرا سیدی اعلیٰ حضرت کے موضوع پر تھا. وہ ایسی میرا فیوریٹ ٹاپک تھا. بس اس کے بعد سے پھر وہ سفر چلا. یہ اس کی ایک یوں بھی کہہ لیجئے کہ آپ نے نغمات رضا پورا سلسلہ، جی الحمدللہ کہ ہدایت کے بخشش کی شرح کے حوالے سے ایک بڑا لانگ پیریڈ سلسلہ، اور میرا خیال ہے کہ اتنا اچھا سلسلہ کسی بھی جگہ پر یا میڈیا چینل پر ناظرین نے دیکھا نہیں ہوگا. تقریباً ہدایت کے بخشش کے اشعار اس میں آپ کو وضاحت کے ساتھ مل جائیں گے. تو یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور آپ نے ابتدا میں فرمایا امیر علیہ سنت آگے بڑھاتے تھے، بالکل وہ آگے بڑھاتے بھی تھے اور تحفہ بھی دیتے تھے، ہمت بھی بڑھاتے تھے. اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا شروع سے یہ وصف رہا ہے کہ بچوں پر آج بھی دیکھ لیں، حالانکہ اس بات کو میں 35 ایئرز پرانی بات کر رہا ہوں، 35 سال پہلے بھی آپ کا یہ معمول تھا کہ بچوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا، سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، اچھی بات کرنا، تحفہ دینا، دل جوئی کرنا. تو یہ اس زمانے سے تھا. ماشاءاللہ لوگوں کے موٹیویشن کرنے والے مینٹور ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن آپ کو براہ راست امیر علیہ سنت سے یوں بس یہ تو میں اپنے آپ کو بہت اس حوالے سے لکی سمجھتا ہوں. اچھا آج کے دور میں لاکھوں بچے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، کیونکہ اب ماشاءاللہ کئی فیملیز ہو گئی اور ان کے بچے ہیں. ایوری بڈی وانٹس، وہ سب چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کا قرب ملے. اس زمانے میں ہم 2-3 ہی بچے تھے. فائدہ یہ ہوا تھا ہمیں، یعنی لکیلی ہو گیا کیونکہ لوگ تھوڑے تھے اور ہم 2-3 ہی بچے تھے. وہ 1-2 بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. تو بس وہ اسی طرح ہی. اور حاجی عبید رضا یہ تو بہت چھوٹے تھے اس زمانے میں، تو ہمیں یاد ہے کہ اچھی طرح وہ جھولے میں کبھی کبھی گود میں اٹھا کے کوئی لا رہا ہوتا تھا. تو یہ وہ والا وقت تھا، ہمیں یہ موقع مل گیا. زبردست. تو دارالعلوم امجدیہ کے وقت سے پہلے جو ہے وہ نعت خوانی وغیرہ کا سلسلہ رہا. یوں سمجھے محافل میں جانے کی ابھی بھی آپ کی ایک بڑی روٹین ہے. ہم دیکھتے ہیں بابل پاکستان سے باہر ہو یا آپ کراچی میں ہو، عموماً آپ کا کوئی اسکیجول ہوتا ہے اور آپ فری نظر نہیں آ رہے ہوتے. یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ یہاں آ کر بندہ کہتا ہے 2-4 دن اب بس چلو تھکن اتارتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا بعض اوقات آپ شام کی فلائٹ سے آ رہے ہوتے ہیں اور رات کو بھی ٹائم دیا ہوتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ آپ کی محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور آپ کا ذوق ہے کہ آپ پہنچ جاتے ہیں، ورنہ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے شاید عادت میں آپ نے ڈھال لیا ہے کہ آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوتی. ایک بار آپ نے مجھے بلا لیا تھا سلسلے میں رات کے، اور ذہنی آزمائش چل رہا تھا، اور ہم ساتھ ہی سفر سے آئے تھے غالباً کولمبو سے. تو وہ ہم پہنچے تھے صبح 10-11 بجے، رات کو آپ کا سلسلہ تھا. تو میں آپ کے حکم پر حاضر ہوا تھا. مجھے اتنا بھاری لگ رہا تھا کہ کیسے، حالانکہ مجھے تو بیٹھنا تھا برابر میں، آپ نے 2 گھنٹے کا سلسلہ کرنا. تب مجھے فیل ہوا کہ کتنا بھاری کام آپ بھی کر رہے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ آپ وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، آپ نے شاید عادت میں اس کو ڈال لیا ہے. تو محافل میں جانے کا کام ابھی سے نہیں ہے، شروع سے آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ سلسلہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ بھی سوال میں پوچھوں گا کہ جو نعت خواں حضرات ہیں جو محافل میں جاتے ہیں، پھر آپ دارالعلوم امجدیہ سے وابستہ ہو گئے، تو نعت خواں عموماً جب نعت خوانی کرنے لگتے ہیں، محافل میں جانے لگے، دعاؤں کا کوئی سلسلہ بن گیا کسی کا، اب وہ تعلیم و تعلم سے اتنا قریب نہیں رہ سکتے، یا پڑھ بھی رہے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. اصل میں دیکھیں شروع سے چونکہ مدنی ماحول مل گیا نا، دعوت اسلامی کا ماحول ملا، تو میرا ایز سچ کوئی، یعنی جس کو آپ کہیں کہ یہ فیلڈ نہیں تھی میری نعت خوانی. صرف نعت خوانی تو ایک شوق تھا، اور چونکہ ہماری دعوت اسلامی میں ہی اتنی نعت خوانیاں تھیں، کیونکہ سارے ینگسٹر تھے، سب کی شادیوں کے معاملات تھے، تو ہر شادی میں محفل ضروری ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے میں نے کئی محافل میں ہمارے حاجی مشتاق کے ساتھ
الحمدللہ نعت خوانی کی سعادت حاصل کی. اور حاجی مشتاق بھی جو ہے نا وہ بڑی شفقت فرماتے تھے. حاجی مشتاق صاحب بھی ماشاءاللہ ہمت بڑھاتے تھے, تعریف بھی کرتے تھے, بلکہ اچھی طرح یاد ہے کہ بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھاتے بھی تھے کہ بیٹا نعت کو یوں پڑھنا ہے, آپ نے یہاں یوں لے بنانی, یعنی بڑے شفیق تھے وہ بھی. تو حاجی مشتاق کے ساتھ بھی کافی وقت گزرا. تو میرا نعت خوانیوں میں جو جانا تھا نا بیسیکلی وہ دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ ہی نعت خوانیاں تھی, اور میں نارملی باہر نہیں جاتا تھا. اب چونکہ بیان ہے اور بیان کے لیے اور بھی لوگ بلاتے ہیں, اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام دنیا تک پہنچے, تو جو بھی بلائے اور ہماری تنظیمی دائرہ کار میں وہ چیز آتی ہے تو میں ضرور جاتا ہوں, تاکہ ہمارا تو کام یہی ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو موقع اچھا ہو جاتا ہے تو اس لیے چلے جاتے ہیں. لیکن جو ٹھیک ہے آپ نے تو اپنے آپ کو الگ کر لیا, لیکن بندہ یوں ہی جاتے جاتے ہی نہیں دیکھیں فیلڈ کا ہو جاتا ہے. میں تو نعت خواں پراپر ہو گیا اور پھر اسی شعبے کا آپ کہہ لیجئے کہ پروفیشنل کہلانے لگا, تو پھر پڑھائی سے میں نے خود ذاتی طور پر دیکھا ہے. جی اور پھر رات جاگنا تو ظاہر ہے کہ پھر پڑھائی کے لیے تو صبح کا وقت چاہیے. ہمارے ساتھ آج بڑے نامور نعت خواں ہیں, ہمارے ساتھ پڑھتے رہے, لیکن وہ پڑھ نہ پائے, پھر مکمل نہ کر پائے, عالم کورس نہ کر پائے, یا دیگر ڈگریز وغیرہ نہ لے پائے. اب اس میں شاید اس کی وجہ تو اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے, کسی پہ کرم ہو جائے, لیکن شاید میں اتنا مشہور نعت خواں نہ تھا, اتنا بیزی نعت خواں نہ تھا. شروع میں تو کوئی مشہور نہیں, لیکن وہ مجھے مطلب اتنی بیزینس نہیں تھی نا, اتنا بیزی نہیں تھا کہ ایک رات میں 4 محفلیں ہوں. اچھا مجھے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مدنی ماحول تھا, اللہ جنت نصیب کرے ہمارے استاذ محترم مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کافی شفقت فرمائی, اور کچھ دوستوں نے کہا کہ رات کو ہم جامعہ پڑھتے ہیں. اس زمانے میں رات میں وہ پڑھاتے تھے, ہم رات میں پڑھنے چلے گئے. تو میں نے مفتی صاحب کو پہلے ہی شروع میں کہہ دیا تھا کہ دیکھیں میں پڑھ تو رہا ہوں, لیکن میں صبح نہیں جاگ سکتا, میں 3-4 درجے آپ کے پاس پڑھوں گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 درجے کے بعد صبح کے دارالعلوم میں جانا پڑے گا. پھر انہوں نے رات کو بھی پڑھایا, پھر جب 4تھا درجہ پڑھ لیا تو پھر ہمت بڑھ گئی, انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ 2-3 سال کی بات ہے, آپ پورا کر لیں. تو باقی پھر اوپر کے درجے جو ہے وہ دارالعلوم امجدیہ میں ہو گئے. اس زمانے میں تنظیمی ذمہ داریاں آ گئی تھی, تو اب وہ نعت خوانی والا کلچر ختم ہو چکا تھا میرا زیادہ, اور اب وہ دعا کے لیے چلا گیا, یا پھر بیانات شروع ہو گئے. زبردست. اسی بیچ میں غالباً مولانا عمران اتاری نہیں, نگران شورا ہم سے 1-2 سال پہلے تھے. اچھا 1-2 سال پہلے, ہاں پڑھا. مفتی امین صاحب کے ساتھ انہوں نے پڑھا, انہوں نے بھی دارالعلوم امجدیہ جوائن کیا, مگر وہ دور حدیث سے پہلے ان کے مجبوراً یوں چھوڑنا پڑا کہ ان کے اوپر ایک ساتھ تنظیمی ذمہ داریاں بہت ساری آ گئیں. ماشاءاللہ. ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, نعت خوانی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, اور پیارے پیارے ہمیں نقطے سیکھنے کو مل رہے ہیں. اور آج ہم خاص طور پر مرحوم ذوالفقار حسینی کو بھی اس حوالے سے یاد کریں گے. ماشاءاللہ انہوں نے زندگی نعت خوانی کرتے ہوئے گزاری, اور دعوت اسلامی سے بھی یہ محبت کرتے تھے. میں نے خود بھی دیکھا, ہم ایک بار مدنی قافلے میں گئے تھے ان کے محلے میں. اچھا 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی شامل تھا اس میں, تو ہمارے حلقوں میں آ کے بیٹھتے تھے, وہ ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے. یہ نظر آتا تھا میری بھی دعوت اسلامی سے محبت. میری بھی ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے. ایک بار ہم کراچی ایئرپورٹ, بلکہ ساتھ ہی فلائٹ میں تھے, ہم لاہور جا رہے تھے, تو کافی اچھی سلام دعا رہی. اور اس ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم مکہ پاک میں جب ہم حج پر تھے تو وہاں ملاقات ہوئی, اور میں ان کے گھر گیا تھا, ان کے بھائیوں سے, گھر کے رشتہ دار تھے, ان سے ملاقات ہوئی. تو بڑی کمال کی باتیں ان کے بارے پتہ چلی, اور جو ان کا ایک وصف شروع سے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑے سنجیدہ نعت خواں تھے. اپنی نعت کو انہوں نے جو ہے وہ ایک مزاج میں ڈھالا ہوا تھا, جو نعت کا تقدس چھلکتا تھا, جو ذوق اور پرذوق نعتیں پڑھنے کا جو ان کا انداز تھا. تو میں پرسنلی بھی ان کی ایک نعت کو بہت زیادہ سنتا تھا, وہ ان کی جو تنم فرسودہ جہاں پارا ہجرا, کمال پڑھی تھی انہوں نے. اور میں کہتا بھی رہتا تھا چینل پر کہ اپنے پاس کچھ سلیکٹڈ نعتیں ہونی چاہیے سفر حرمین کے لیے. تو یہ نعت الحمدللہ کئی بار میں نے سرکار کے روضے کے قریب یا مدینہ پاک میں سنی, تو میں نے ان کے گھر والوں کو بھی بتایا, اور ماشاءاللہ ان کے گھر والے بھی, بھائی اور جتنے لوگ تھے, سب دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے تھے. اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے جب یہ بیمار تھے, جب بھی دعا فرمائی, اور پھر ان کے انتقال کے بعد جو ماشاءاللہ مدنی گلدستہ آیا ہے, آج ہم ناظرین کو وہ دکھائیں گے. اور خاص طور پر ان کے جنازے پر جو منظر ساری دنیا نے دیکھا کہ سرکار کے عاشق کا جنازہ کس دھوم سے تھا, کہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ ماشاءاللہ جو نور نظر آ رہا تھا, اور پھر جو ان کے لب ہل رہے تھے ماشاءاللہ نعت شریف کی, ایسا لگ رہا تھا کہ صلاۃ والسلام پڑھا جا رہا ہے. اور وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. تو یوں دیکھو سرکار کے عشاق دنیا سے جاتے ہیں, تو اللہ کرے کہ ایسی زندگی گزرے کہ مرنے کے بعد لوگ اچھے نام سے بھی یاد کریں, اور اللہ کرے موت بھی ایسی نصیب ہو جائے. زبردست. یہ اپنا ایک مزاج جو ان کا تھا, اور پھر انہوں نے جو ایک رنگ اپنایا ہوا تھا, خاص طور پر ذوق والے کلام پڑھنا, اور اس طرح کی محافل اٹینڈ کرنا جہاں پر ذوق والے حضرات بیٹھتے تھے. اور چونکہ ایک کلچر ہے, دور بہت فاسٹ ہوتا جا رہا ہے, ہم بھی اس پہ بہتے ہیں, ظاہر ہے ہمیں بھی دیکھنا ہوتا ہے, چینل پہ بھی ہم بہت سارے کلام پڑھتے ہیں, لیکن ذوالفقار بھائی کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ کسی رو میں نہیں, اور آنکھیں بند کر کے پڑھنے کا ان کا انداز زیادہ تر ہوتا تھا. آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں, اور
لگے ہوئے ماشاءاللہ، اور حالانکہ بہت اچھے نعت خواں تھے، اتنا اچھا سر گلا وغیرہ، لیکن اس کے باوجود اپنا ٹریک نہیں بدلتے تھے۔ جی جی، میں ذوالفقار بھائی کو ایک اور بات شاید میں ابھی تک کسی کو نہیں بتائی، میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں، جب یہ اتنے مشہور بھی نہیں تھے، جب یہ چینل پر بھی کہیں نہیں آئے تھے، اور یہ میرا خیال ہے بات ہے 20-25 سال پرانی، ٹھٹائی کمپاؤنڈ کا علاقہ تھا، اور وہاں ایک ہمارے بھائی تھے جاننے والے، ان کے گھر پر ہر سال ایک محفل ہوتی تھی، تو اب مجھے یاد نہیں پڑتا میں دعا کرنے گیا تھا یا بیان کرنے گیا تھا یا نعت پڑھنے گیا تھا، تینوں میں سے کوئی چیز ہوگی، تو وہاں ذوالفقار بھائی کو میں نے پہلی بار سنا، اور انہوں نے بتایا کہ یار یہ نعت خواں دیکھیں کیسے، میں نے کہا یہ بالکل نیا اسٹائل ہے، کیونکہ ان کی آواز اور ان کی لے بالکل الگ تھی، بالکل الگ، تو میں نے کہا یہ بالکل نیا اسٹائل ہے اور یہ بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی نظروں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو عروج عطا کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمایا۔ ہمارا اس سلسلے میں ایک تو ہم شعر کی وضاحت کرتے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ عبدالحبیب بھائی ہیں، وہ ایک بڑا پیارا سا شعر ہمارے سیگمنٹ میں بیان بھی فرمائیں گے اور اس کی وضاحت بھی ہم ان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ کچھ کالز دے دیجیے۔ ہمارے پیارے اشفاق بھائی اور ہر دل عزیز پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی آپ سے عرض ہے کہ پنجابی والا کلام بھی مجھے سنا دیجئے۔ چند اشعار اس کے سنتے ہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینوں یار بناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی
نہیں. بارک اللہ. اس طرح کی محفل میں آنا جانا آپ کا رہتا ہے، بیانات بھی آپ فرماتے ہیں دنیا بھر کی نعت خوانیوں میں اور اس طرح کے لیکچرز کے لیے آپ جاتے رہتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی نعت خواں ہی نہیں ہے، نعت بھی آپ نے پڑھی، بیان بھی آپ نے ہی کیا، تلاوت ماشاءاللہ سب کر بھی لیتے ہیں آپ؟ جی کئی بار ایسا ہوا. اب جیسے کئی جگہوں پر ہم گئے اور انہوں نے کسی اور کو بلایا ہی نہیں ہے، تو ظاہر تلاوت نعت تو ہونی چاہیے، تو تلاوت کچھ کر لی، قصیدہ بردہ کے 2-3 اشعار پڑھ لیے، بیان کر لیا، صلاۃ والسلام پڑھ لیا. ایسا کئی بار ہوا. اچھا. دعا کرنے کے 1-2 بار تو ایسا بھی ہوا کہ بیان کیا اور اس کے بعد ہم نارملی ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر مرید ہونا ہے امیر اہل سنت سے، تو ترغیب دلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو میں نے ترغیب بھی دلا دی. میں نے کہا بھائی کہ میں اپنا مرید تو کر نہیں رہا ہوں، صحیح. آپ میں سے جو غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیں تو اس میں حرج نہیں. اور میں نے حاجی مشتاق میں یہ وصف دیکھا تھا، اللہ ان کا صدقہ نصیب کرے، کمال کی شخصیت ہے، بہترین قاری، بہترین نعت خواں، مبلغ بھی بہترین، دعا ان کی ایسی کہ لوگوں کے آنسو نہیں رکتے. تو پھر سب سے بڑی بات ملاقات بھی شاندار. آپ نعت خوانی کے حوالے سے سلسلہ کرتے ہیں تو واقعی وہ ایسے رول ماڈل ہیں، وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ آج دیکھیں وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن جن نے ان سے ملا ہے نا، کیا منکسر المزاج تھے، کیا شفقت تھی اس وقت بھی. یعنی اب تو ماشاءاللہ جیسے میں نے کہا نا ایک بہت بڑی کھیپ ہے نعت خوانوں کی. اس وقت نعت خواں تھوڑے، ان میں بھی مشتاق بھائی کا نام بہت اوپر تھا، ون آف دا ٹاپ لسٹ میں وہ تھے. لیکن اس زمانے میں بھی جو ان سے ملتا تھا تو کیا پیار، کیا محبت، کیا مسکراہٹ، سب کو بھائی کہہ کر پکارنا، بڑا پیارا انداز تھا. ماشاءاللہ. لوگ اگر بلانا چاہیں آپ کو، چاہتے بھی ہیں اور رابطہ کئیوں کا ظاہر ہے شاید اکثر کا ہی نہیں ہو پاتا، ایک بہت بڑی پھر بھی لسٹ بن جاتی ہے آپ کے سفر کی اور جانے کی، تو کوئی راستہ ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے؟ نہیں بہت آسان ہے، دیکھیں بہت آسان ہے. اور یہ اچھا ہوا آپ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ تقریباً ہی میرے فیس بک پیج پر یا موبائل پر میسیجز آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں یا فلاں جگہ بلانا چاہتے ہیں، فلاں شہر بلانا چاہتے ہیں، آپ کو ٹکٹ بھی دے دیں گے تو آپ کیسے آئیں گے، آپ کا ہدیہ کتنا ہے، جی ٹھیک ہے نا، یہ بھی سوال ہو جاتا ہے. تو میں الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی میں بیان کرنے کے کوئی پیسے ہم نہیں لیتے، نہ ہماری یہ ترکیب ہے. اور الحمدللہ ہمارے مبلغین اپنے ہی خرچے پر سفر کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے. تو میں کوئی ٹکٹ بھی نہیں لیتا، اور یہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے مدنی مرکز کی طرف سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور ہم رقم بھی کوئی نہیں لیتے آپ سے بیان کرنے کی. ہاں البتہ چونکہ تنظیمی مصروفیات ہیں، ہر شادی میں، ہر بیان میں، ہر محفل میں تو نہیں پہنچ سکتے. ہماری سالانہ محفل ہے تو آپ ضرور آئیے، اس طرح کے پیغام آتے ہیں. تو میں عرض یہ کر دیتا ہوں کہ ہمارا جدول ہے ہماری مرکزی مجلس شورا کے انڈر میں. مجھے جو بھی دنیا میں کہیں بلانا چاہتے ہیں، آپ کے کہیں نہ کہیں آپ کی یوں سمجھے کہ متعلقہ رکن شورا ہوں گے. آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے 6 ریجن ہیں، وہ 6 ریجن کے ریجن نگران رکن شورا ہیں. آپ دنیا کے کسی ملک میں ہیں تو ہم نے دنیا کے تمام ممالک بھی اراکین شورا میں تقسیم کیے ہوئے ہیں. آپ اپنے رکن شورا سے رابطہ کریں، وہ مجھے حکم فرمائیں گے، میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. باقی میں اپنی طرف سے الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ ڈیٹ نہیں دیتا. ہاں اگر رکن شورا نہیں تو کم از کم نگران کابینہ جو ہے وہ رابطہ آپ ان سے کریں، اور وہ مجھے ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی تنظیمی طور پہ آپ آئیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو میں اپنے جدول میں گنجائش ہوئی، جیسا اشفاق بھائی نے کہا کہ الحمدللہ میری خود کوشش ہوتی ہے میں فارغ نہ رہوں. جی جی زبردست ماشاءاللہ. آپ ویسے محفلوں میں جاتے ہیں، پرسنلی کوئی اچھی لگتی ہے، کوئی مزہ نہیں بھی آتا، بعض ایسے کوئی کام ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو پرسنلی کیسی محافل پسند ہیں؟ دیکھیں یقیناً مبلغ ہو یا نعت خواں ہو، اس کو وہی محفل پسند آتی ہے کہ جس میں لوگ توجہ سے سننے والے ہوں. کچھ لوگ ہمیں بلانے کے تو بڑے شوقین ہوتے ہیں، سننے کے شوقین نہیں ہوتے. وہ بلایا، ہمیں بٹھایا اور خود مصروف ہو گئے تصویریں کھنچوانے میں، گھومنے پھرنے میں، مہمانوں سے ملنے میں. بعض اوقات اتنی ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے کہ بیان کرتے ہوئے انسان خود ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے. مبلغ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ میری بات کیسے سنیں گے. وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے اسٹیج پہ باتیں کر رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اگر کسی کو بلاتے ہیں تو اب آپ سب توجہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات سنیں. وہ جب آپ کو کچھ بتانے آئے ہیں تو توجہ سے سنیں. اور کچھ محافل واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جی چاہتا ہے کہ ہر بندہ دوبارہ جائے، جس انداز سے وہ تسلی سے سن رہے ہیں، فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ لے رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم جاتے ہی نیکی کی دعوت دینے، ہمارا سودا کوئی خرید لے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح جگہ پہنچ گئے. میزبان عموماً جو ہے وہ نہیں سن پاتا. جی میزبان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ عموماً گیٹ پہ کھڑے ہیں یا انتظامات دیکھ رہے ہیں. جی بعض جگہوں پہ دیکھا ہے میں نے کہ میزبان سب سے آگے بیٹھے ہوں گے، جی جی پورا بیان سنیں گے، محفل اٹینڈ کریں گے، وہ بھول جائیں گے. جس کو آنا ہے اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ اصل جائے. میں اس میں ٹیم بنائی جا سکتی ہے نا، کہ گھر کے اور بھی افراد ہوتے ہیں، اور بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹیک کیئر کر لیں مہمانوں کی. اور اس کے بعد جب محفل ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ لوگوں کو ملاقات کر سکیں گے. یہ ولیمہ، یہ شادی کی دعوت تو ہے نہیں، یہ نبی پاک کے ذکر کی محفل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں تو سب کو توجہ سے سننا چاہیے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، اگر میزبان آ کر پہلے بیٹھ جائیں تو باقی لوگ بھی پھر تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، بڑے بڑے اجتماعات ہم دیکھتے ہیں، ایک ہیوج کراؤڈ ہوتا ہے عموماً، لیکن کیا
ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگوں میں بھی بیان کرنا پڑتا ہو یا لوگ نہ آتے ہوں یا کم آتے ہوں؟ اب ایسا کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے ایسا؟ پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ اصل میں نا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ جب نعت 2-3 جگہ نعت پڑھنے جا رہے ہیں تو جہاں پہلے چلے گئے، کیونکہ آپ کو پتا یہ 1 گھنٹہ کے بعد مجھے دوسری جگہ پہنچنا ہے، تو آپ کے ساتھ زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہوگا کہ شاید تلاوت بھی آپ کو کرنی پڑتی ہوگی اور 1-2 لوگ ہی نعت سننے والے ہوتے ہیں، تو گئے تو اللہ رسول کی بات کرنے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے بہت ٹائم سے وقت مانگ رہے تھے، تو میرے پاس ایک سلاٹ خالی تھی، تو میں نے کہا میں عشاء کے فوراً بعد آپ کے گھر آ جاتا ہوں، بیان کر کے پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا، میرا کہیں اور بیان تھا۔ تو میں ان کے گھر پہنچ گیا، تو میرا خیال ہے وہی تھے یا ایک صاحب ان کے گھر کے ہی دوسرے فرد تھے، وہ بیچارے مائک دری چاندنی بچھا کے بیٹھے تھے، تو میں پہنچا تو ہم دونوں نے ملاقات کی، تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہہ رہا آپ آئی گئے تو کچھ بیان کر دیں، تو میں نے بیان کر دیا، ان کو بیان سنا، ہم دونوں نے بیان سنا۔ اچھا میں تھوڑا سا فائدہ یوں اٹھا لیتا ہوں کہ ہمیں اب سوشل میڈیا مل گیا ہے، تو میں نے کہا چلیں بھائی پیج پہ لائیو کر دیں، یہاں نہیں تو باہر لوگ سن لیں گے، بعد میں اس کو ریپیٹ سن لیں گے، تو یہ فیسلٹی مل گئی ہے، تو ہم نے اس کو لائیو بھی کر دیا، اور 2-3 لوگ بیٹھے تھے، بیان ختم ہوتے ہوتے شاید 5 ہو گئے ہوں گے، تو بیان کے بعد پھر میں سب سے ملاقات کی، اور میں نے کہا کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر ہم ویٹ کریں گے تو وہ اگلا بیان لیٹ ہو جائے گا نا، اگر ٹائم پہ چلنا ہے تو پھر کرنا پڑے گا۔ لوگ تو چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آ گیا، آپ کو ہے نہیں 5-7 آدمی کو میں کیا سناؤں۔ دیکھیں اللہ رسول امیر اہل سنت کو الحمدللہ میں نے 4 لوگوں میں بیان کرتے دیکھا ہے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، وہ خود ہی، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ گلیوں میں جا کر خود دعوت دیتے تھے کہ میرا بیان ہے عصر کے بعد، ہر جمعے کو ہوتا تھا، تو وہ یہی ہوتا تھا کہ ہم گلیوں میں جاتے تھے، دعوت دیتے تھے اور امیر اہل سنت ہی بیان کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس طرح دعوت اسلامی کا کام کیا ہے تو یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، کراؤڈ زیادہ ہے یا کم ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بیان دیتے وقت ہم پریورٹی ضرور دیتے ہیں، کیونکہ بات نیکی کی دعوت کی ہے کہ اگر بڑا جتنے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی تو پہلے وہاں چلے جائیں، لیکن اصل میں گھروں کی محفلیں اتنی ہیں کہ اگر وہاں زیادہ جانا شروع کر دیا اور اس میں بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ ان کے گھر گئے تھے تو ہمارے گھر نہیں آئے، ان کے گھر گئے تھے، تو یہ بھی رہتا ہی ہے، اس کا حل نہیں ہے۔ نعت خواہ چاہتے ہیں کہ میں اس وقت پڑھوں جب مجمع بھر گیا ہو، اور جو شروع میں جو ہے چھوٹے چھوٹوں کو پڑھایا جائے، اور اگر آ بھی گئے جلدی تو کوشش کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ آرام سے پڑھوں بعد میں۔ اچھا کراؤڈ بھر گیا ہے تو لیٹ آ کے بھی چاہتے ہیں میں جلدی پڑھوں، تو ان دونوں سچویشنز میں نعت خوانوں کی کیا کیفیت اور کیا انداز ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم کسی پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی دکھاوے کی نیت ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی یہ جذبہ ہو کہ میں سرکار کی بات جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں، پازیٹیوٹی تو یہ ہے کہ پازیٹیو بات، جس طرح میں اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی بیان میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگ جہاں وہاں بیان کرنے جائیں تو ہماری بات پہنچے، تو نعت خواہ بھی ہو سکتا ہے نبی پاک کے عشق کو سب لوگوں میں پھیلانا چاہتا ہوں، تو پازیٹیو لینا چاہیے اس کو۔ ہاں نعت خواہ خود یہ دیکھ لے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، میں ابھی یہاں نہ پڑھوں، میرے سے پہلے دوسرے لوگ پڑھ لیں تاکہ اور کراؤڈ آ جائے تو پھر میرا نام ہو جائے، اور اب میں آ گیا ہوں تو میں انتظار کیوں کروں، دوسرے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے، تو وہ اپنی کیفیت پر وہ غور کرے، میں اور آپ کسی کی کیفیت پر فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے نا لوگوں کو آپ کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے، جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا کہ یار یہ آئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے اور یوں ناراض ہو رہے تھے، ناراض ہو کے چلے گئے، تو نعت خواہ کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، اور چونکہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، کبھی کبھی واقعی نعت خواہ ہو یا مبلغ ہو اس کے مزاج کے خلاف بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اور اگر اب اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، اس نے کوئی جملہ کہہ دیا تو بات ساری اس پہ ڈال دی جائے گی کہ یہ بد اخلاق ہیں، لیکن واقعی جو ہر روز نئی جگہ پر جا رہا ہوتا ہے نا، ہر جگہ وہ کمفرٹ زون میں نہیں ہوتا، کبھی اس کو ایسی جگہ بٹھا دیں گے، کبھی اس کو پوچھیں گے نہیں بلایا ہے تو بھی بتاؤ تو کرنا کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو اب دونوں طرف کے معاملات کو دیکھنا چاہیے، آپ نے کسی کو بلایا تو اسے عزت بھی دیں، اور اگر آپ کہیں چلے ہی گئے نا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اب وہاں کچھ اظہار نہ کریں، مائک پر اظہار نہ کر دیں، ایسا کچھ نہ کریں، بعد میں اکیلے میں ان کو میسج کر دیں۔ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، حضور آپ نے بلایا تھا، یہ کمزوری تھی، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ تو بہرحال اچھے انداز سے کریں اور اچھی نیتوں سے کریں، بد اخلاقی اور نعت خواہ یہ دور ہونا چاہیے۔ نعت خواہ ایسا خوش اخلاق ہو۔ اچھا ذوالفقار بھائی کے بارے میں جتنے لوگوں سے ملا نا، بات پھر وہیں آ گئی کہ وہ سب یہ کہتے تھے اتنا ملنسار تھے، اتنی سافٹ گفتگو تھی، اور اشفاق بھائی چابی جو ہے نا دلوں میں داخل ہونے کی وہ اخلاق ہے، آپ کی آواز جو ہے نا وہ آپ کو دلوں میں پہنچائے گی ضرور، دلوں میں رہنا ہے نا تو وہ آواز نہیں پہنچائے گی، وہ اخلاق پہنچائیں گے۔ میں ایک نعت خواہ کا نام نہیں لوں گا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت پرانی بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، 1-2 ملکوں سے بھی مجھے کہا گیا کہ یار 1 گھنٹہ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو یقین کریں مدینہ طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کے بعد 23 گھنٹے ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ منچ پر مائک پر ہیں تو بھی لوگوں کے دلوں میں رہیں، اور آپ منچ سے اتر کر جب عوام میں ہیں جب بھی لوگوں کے دلوں میں رہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کیسا اور ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نعت خوانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ذوالفقار بھائی کی بھی بات ہوئی، مرحوم ذوالفقار کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو تعزیتی پیغام دیا تھا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں، اور اس سے ہم ہو سکتا ہے ہمارے نعت خوانوں کے لیے بھی پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، کمال کے مدنی پھول ہیں۔ جی
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم سید مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی افیان کی جانب سے ذوالفقار علی حسینی نقشبندی کے سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثناخان رسول ذوالفقار علی حسینی پہلے گردن توڑ بخار میں مبتلا ہوئے، آئی سی یو میں پہنچے اور بس پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرحوم کو غریق رحمت فرما، مولا کریم مرحوم کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا۔ یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین مرحوم کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جگمگ جگمگ فرما، تا حد نظر وسیع کر دے۔ یا اللہ مرحوم کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ مرحوم کے تمام سوگواروں کو، خاندان والوں کو، ثنا خانوں کو، سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سوگواروں کو صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور تمام ثنا خانان رسول کی خدمت میں بھی صبر کی تلقین ہے۔ جن جن کو غم ہے، صدمہ ہے، وہ صبر کریں۔ اور ماشاءاللہ ذوالفقار علی کی تو کیا بات ہے، میں نے ایک کلپ دیکھا، بڑا متاثر ہوا کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، چہرے سے کفن ہٹا ہوا ہے اور ہونٹ جنبش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ کیا بات ہے، اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ یہ امیر علیہ سنت نے جو بیان فرمایا، جی جنازے کے وقت جو لب ہل رہے تھے، جی اگر وہ ہم دکھا سکتے ہیں ناظرین کو تو وہ بھی دل تھام کر دیکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ اور زندگی ہماری بھی ایک کاش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی، آپ کی مدح و سرائی، آپ کی تعریف کرتے ہوئے، آپ کی سنتوں کو پھیلاتے ہوئے گزرے۔ نعت خواں کا کوئی کردار اگر دعوت اسلامی میں بھی ہو، اور دعوت اسلامی والے ہوں یا دعوت اسلامی سے مطلب ظاہری طور پر ہٹ کر، ویسے تو سارے ہی دعوت اسلامی والے ہیں جو بھی نعت پڑھتے ہیں عاشقان رسول۔ امیر علیہ سنت نے جو پیغام ہے نا، اس کے جو اگلے کلپ میں نعت خوانوں کو اپنا بیٹا فرمایا، ثنا خان رسول سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، اور انہیں بڑی پیاری نصیحتیں کی۔ تو جو آپ بات کریں نا کہ جتنے سرکار کے چاہنے والے ہیں دعوت اسلامی سب نے، چلیں پھر وہی سنا دیں امیر علیہ سنت نعت خوانوں کو جو پیغام دیا ہے اس کے ساتھ۔ تمام ثنا خان رسول میرے مدنی بیٹو، اللہ کی رضا کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے خوب نعتیں پڑھیں،
اپنے بزرگوں کا کلام پڑھیں، شریعت کے مطابق جو کلام ہو وہی پڑھیں، علماء کرام سے مربوط رہیں، عاشقان رسول علماء سے پوچھ لیا کریں اگر کسی شعر کسی کلام کے بارے میں۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مسلمہ بزرگ ہیں ان کا کلام پڑھا جائے، اور باقی شعراء کا کلام جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر ان کی تصدیق لے کر پھر پڑھا جائے، تاکہ شرعی غلطی نہ ہو، کہ بعض اوقات اس میں بے ادبی بھی ہوتی ہے، کبھی معاذ اللہ کفریات بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے دیکھے، تو اس لیے عرض کرتا ہوں، اور میں بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے میرا کام نیکی کی دعوت دینا۔ آپ سب میرے مدنی بیٹے ہیں، ثنا خانان رسول سے ظاہر ہے مجھے پیار ہے، مجھے بچپن سے نعتوں سے پیار ہے۔ یہ تو ہر سنی نعت خوان ہے، بچہ نعت خوان ہے، میں بھی ثنا خان ہوں، اگرچہ آواز جیسی بھی ہو۔ بارگاہ رسالت میں تو دل دیکھے جاتے ہیں، اور بچپن ہی سے سمجھو کہ میں نے تو سب سے پہلا شعر یہی پڑھا زندگی میں مائک پر، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے۔ ایک آدھ شعر اور پڑھا تو مجھے بازو پکڑ کے پیار سے ہٹا دیا گیا، چھوٹا تھا میں، پڑھ نہیں پا رہا تھا، آواز نہیں تھی، تو اس لیے تو۔ لیکن آپ سب خوب نعتیں پڑھیں، مگر یہ عرض کروں کہ مالدار کی بھی دعوت آئی، غریب کی بھی دعوت آئی، تو مہربانی کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غریب امتیوں کو ترجیح دیں، سیدوں کو ترجیح دیں، سادات کرام کیا جائیں، کسی پر تنقید نہیں، یعنی عاشقان رسول پر تنقید نہیں۔ نعت خوان تو فلاں کی آواز اچھی نہیں ہے، تو اس کی آواز پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے، تو فلاں تو مائک نہیں چھوڑتا، یا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی کئی کلمات بولے جاتے ہیں جو بعض صورتوں میں غیبت کے ہوتے ہیں، کبھی تہمتوں کے ہوتے ہیں، دل آزاریوں کی صورتیں ہوتی ہیں، گروپ بندیاں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ پیسوں کا لالچ نہیں۔ میرے مدنی بیٹو، میری بات کو مانو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ ہم سنبھال نہیں سکتے۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ حرص کہ میں ثنا خوانی اس لیے کروں کہ مجھے پیسے ملیں گے، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کا منہ سلامت رکھے، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب کرے۔ مجھ گناہگار کے لیے دعا کیا کریں کہ زندگی بھر آقا کی ثنا خوانی کرتا رہوں، اور جب موت آئے تب بھی نعتوں کے نغمے میرے لب پر ہوں۔ آخر میں پھر میں ذوالفقار علی حسینی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ بخشے جائیں، بے حساب بخشے جائیں، اس کے صدقے میں ہم سب بے حساب بخشے جائیں، میرے نعت خوان، میرے ثنا خان مدنی بیٹے بھی سارے کے سارے بے حساب بخشے جائیں، میں بھی بے حساب بخشا جاؤں، ہماری آل بھی بے حساب بخشی جائے۔ اپنی دعوت اسلامی کے لیے دعا کرتے رہیں، جہاں جہاں موقع ملے اپنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی شرکت فرمایا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، اپنی دعوت اسلامی کا خوب چرچا بھی کیا کریں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ آقا کی ثنا خانوں کی آپ کی اپنی مدنی تحریک ہے، الحمدللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اور ہاں، نماز کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، 2-3 منٹ میں آج دریا بہا دی۔ ان کے ساری دیکھیں، پیار دیکھیں، یہ بھی اصلاح کا انداز ہے نا۔ اپنا بیٹا بھی کہا، دعائیں بھی دیں، پھر اس کے بعد ایک بات بھی سمجھا دی۔ ہم لٹ لے کے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، تو اسی سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی نرمی عطا کرے، آپ کو بھی عطا کرے، امیر علیہ سنت کی اس انداز کا صدقہ نصیب کرے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں نعت خواں کیا حصہ ملائیں؟ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی نعت خواں ہیں نا، وہ ساتھ ساتھ مبلغ بھی بنے۔ ضروری نہیں، دیکھیں دعوت اسلامی کے مبلغ بنے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ صرف ہمیں سب کو ہی دعوت اسلامی والا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں، ظاہر ہم بیٹھے ہی مدنی چینل پر ہیں، لیکن اگر آپ کم از کم اپنے بیان کے بعد، کیونکہ لوگ آپ سے محبت بہت کرتے ہیں، نعت خواں کو جتنا لوگ فالو کرتے ہیں نا، یعنی میں اس کو کہیں گے رشک آتا ہے، میں آپ کو بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، بلکہ دنیا میں کہیں جاتے ہیں، جب گاڑی ایئرپورٹ سے چلتی ہے نا، تو گاڑی کے اندر کسی نہ کسی نعت خواں کی نعت ہی چل رہی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیسی ان کو نیکی ملی ہوئی ہے، یہ کہاں ہے دنیا میں اور ان کی نعتیں مکے مدینے میں۔ اچھا، آپ حرم شریف میں لوگ بیٹھے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں، نعت خوانوں کی نعتیں چل رہی ہیں روضہ رسول کے سامنے، تو یہ بڑی ان کے لیے سعادت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نعت کے جو ویوز ہوتے ہیں، اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پہ یا جو بھی سوشل میڈیا ہے، تو بیان کو ایک بار کوئی سن لے گا، بہت پسند آ گیا تو 2 بار، دیٹس اٹ۔ نعت پسند آ گئی کوئی تو 100-200 1000 بار وہ ہر روز ہی یہ سنتا ہوگا۔ بالکل، تو ایک بندہ دن رات ایک نعت سنتا ہے کیونکہ اس کو اتنی پسند ہے، تو نعت اتنی زبردست چیز ہے۔ تو یہ نعت خوانوں کو شرف حاصل ہے کہ لوگ آپ سے والہانہ پیار کرتے ہیں، تو اس پیار سے فائدہ اٹھائے نا۔
اب آپ سے جو پیار کرتا ہے آپ اس کو نماز کا کہیں گے وہ آپ کی بات مانیں گے, سنتوں پر عمل کرنے کا کہیں گے وہ آپ کی بات مانیں گے. آپ کے اندر بھی وہ جھلک نظر آنی چاہیے صحیح. اور پھر آپ وہ بات دوسروں کو بھی سمجھائیں. تو انشاءاللہ لوگ دیکھیں نا, آج کل بے دین لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں کی بات, میوزیکل جو کہہ لیں, اس طرح کے لوگ ان جیسے بال رکھ لیتے ہیں, ان جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں, ان جیسے سٹائل اپنا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی آواز کو پسند کر رہے ہیں, اس کے انداز کو پسند کر رہے ہیں. تو آپ بھی اگر اپنی اس محبت سے یہ جائز اور بڑا نیکی والا فائدہ اٹھائیں تو بڑا کمال ہو جائے گا. آپ ایک نعت پڑھنے گئے اور آپ نے 2 نعتیں بھی پڑھی اور 10 لوگوں کو نمازی بنا دیا, کسی کو گناہ چھڑوا دیے, حرام روزی چھڑوا دی. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی بہت خوبصورت کتابیں موجود ہیں, آپ ان کتابوں کا مطالعہ شروع کریں اور تھوڑا تھوڑا بیان کرنا شروع کریں. کہ میں آج انشاءاللہ آپ کو اگر 30 منٹ میرے پاس بیان نعت کے ہیں تو 25 منٹ نعت پڑھوں گا, 5 منٹ میں آپ کو کچھ بیان کروں گا, اور وہ بھی 2 نعتوں کے بیچ میں کریں تاکہ وہ کھڑے بھی نہ ہو, آپ کی بات تسلی سے سن لیں. تو انشاءاللہ لوگ سنیں گے. اور جس کو یوں بولنے میں پرابلم ہو دیکھ کے اگر پڑھ ہاں دیکھ کے کریں, بالکل. اب اپنے ساتھ چھوٹا سا میں نے کہا کوئی بھی رسالہ لے جائیں, جیسا ٹاپک ہے آپ کسی, یعنی اب آپ جب بولنے لگیں گے نا, آپ نعت خوانوں کو بڑا پتا ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں کون سی نعتیں پڑھنی ہے, محرم میں کون سی منقبتیں پڑھنی ہے, آپ کسی کی شادی کی محفل ہے تو کیسی پڑھنی ہے, میت کا اجتماع ہے تو کیسے پڑھنی ہے, وہ ویسے ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کا ذی شعور آدمی کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح جیسا اجتماع ہے ویسا ٹاپک بھی لے جائیں. ہر ٹاپک پر موضوع موجود ہیں, ہماری دعوت اسلامی .net ویب سائٹ سے موجود ہیں. اور آخر میں اگر 2-3 جملے آپ یہ بھی کہہ دیں کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جایا کریں, نیک بننے کے لیے آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں, تو آپ کی زبان سے اگر کچھ کام ہو گیا تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. کانفیڈنس تو ویسے ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, بولنے کا ملکہ بھی ہوتا ہے, کانفیڈنس بھی ہوتا ہے. شروع میں ظاہر ہے وہ اتنا اچھا بیان نہیں کر سکیں گے, لیکن پریکٹس میکس پرفیکٹ. بولتے بولتے آپ بہترین مبلغ. ایک جملے پر ایک سال کی عبادت کا بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے انشاءاللہ. آپ کا دل بھی سیٹسفائی ہوگا کہ میں گیا تو میں نعت بھی سنا کر آیا اور میرے آقا کا جو طریقہ بیان کا تھا وہ بھی کر کے آیا. زبردست ماشاءاللہ. نعت خوانوں سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں, والہانہ پیار کرتے ہیں. ویسے بھی آواز میں جادو ہوتا ہے کہتے ہیں, اور پھر جب وہ ترنم کے ساتھ نکلے تو اس کا سحر بڑھ جاتا ہے. پھر جس سے لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں, جو زیادہ لائم لائٹ میں ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ فتنے بھی اتنے جڑتے چلے جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل, ہر کسی کو اپروچ کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے. اب بڑے بڑے پریزیڈنٹس تک بھی اپنا پیغام ایزیلی وایا میل یا کسی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. نعت خوانوں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. بعض اوقات نامحرموں سے رابطے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, اور نہ ہونے کا ہو جاتا ہے, گناہوں کے دروازے بڑی جلدی کھل جاتے ہیں. تو نعت خوانوں کو خاص طور پر آپ کیا پیغام دیں گے فتنوں کے دور کے حوالے سے؟ یہ آپ نے بڑا ہی نازک سوال کر لیا ہے. واقعی یہ جو بھی جتنا مشہور ہے نا, چاہے وہ نعت خواں ہے, چاہے وہ مبلغ ہے, واٹ ایور, اب یہ معاملہ جب سوشل میڈیا پر آ گیا ہے نا, تو اب واقعی پہلے شاید وہ بہن بن کر دعاؤں کے لیے اور اس طرح رابطہ شروع ہوتا ہے, اور شیطان تو چاہتا یہی ہے نا. اور دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں, دیندار کو شیطان زیادہ بہکائے گا کہ یہ دیندار کوئی ایسی غلطی کرے کہ دین ہی بدنام ہو جائے. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی عالم دین غلطی کرے گا تو لوگ بیوقوف ہے, کہنا نہیں چاہیے, لیکن نارملی کیا کہتے ہیں, دیکھو یار علماء ہوتے ہیں, سارے مولانا ایسے ہیں, مذہبی لوگ ایسے ہیں. حالانکہ یہ والا کام غیر مولاناؤں کا لاکھوں کی تعداد میں ہے. ایک نہیں ہونا چاہیے, 100% نہیں ہونا چاہیے, لیکن انسان وہ بھی ہے نا. شیطان تو اولیاء کرام پر بھی اس نے حملے کیے ہیں. تو ہمیں ایک تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری غلطی ایک بہت بڑے کاز کو, ایک بہت بڑے منصب کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس لیے شیطان بڑی تیزی کے ساتھ دیندار آدمیوں پہ حملے کرتا ہے. اور میں تو اسلامی بہنوں کو, میری بہنوں کو بھی عرض کروں گا کہ آپ کا کبھی بھی کسی بھی نامحرم سے سوشل میڈیا پہ رابطہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے, چاہے دعا کے لیے ہو. امیر علیہ سنت تو فرماتے ہیں پیر کا مریدنی سے پردہ ہے, مریدنی کو پیر سے پردہ کرنا پڑے گا. تو یہ آپس میں تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پہلے اس طرح تعلق ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں. تو بالکل ہم سب کو بچنا چاہیے, اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. تو جو جتنا مشہور ہے, جو جتنا لائم لائٹ میں, جیسے آپ نے کہا, اس کو اتنی احتیاط کی حاجت ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کے وائس میسیجز, آپ کے ٹیکسٹ میسیجز, کبھی بھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا, ساری زندگی نام بنانے میں اور شہرت میں یا جس کو مقام بنانے میں لگتا ہے, اور شاید چند منٹ میں انسان جو ہے نا وہ فرش پر آ جاتا ہے. اللہ زوال نعمت سے بچائے, فتنوں سے محفوظ کرے. ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. دعا بھی کرتے رہا کریں اور ایسی چیزوں سے عبرت بھی حاصل کرتے رہا کریں. اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ یا تو سوشل میڈیا پہ نہ رہیں, اور اگر ہیں کسی وجہ سے تو بہت 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 زیادہ احتیاط کریں. اچھا, اب عوام تو سنتے ہیں, مانتے عموماً جو ہے وہ کرنی اپنی ان کو ہوتی ہے, بعض مان بھی جاتے ہیں. اور خاص طور پر خواتین کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. وہ رابطہ جب کر لیتے ہیں, نعت خواں بیچارہ وہ بھی ایک انسان ہے, اس کو ابتدا میں ہی کوئی ایک آدھ چند باتیں آپ دے دیں کہ بھائی آپ سے رابطہ کریں گے یہ لوگ,
آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کچھ لوگوں کا انجام تو بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں ان کو دیکھ کے، کسی کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات آگے چل کے وہ پھنستے ہیں. کچھ اگر آپ اس بارے میں بتائیں کہ آپ سے لوگ رابطہ کریں، اب اس وقت آپ کیا کریں؟ بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں. جواب ہی نہ. آپ نے اس کو اگنور ہی کر دینا ہے. آپ اس کو یہ بھی کہیں نا کسی کو کہ مجھ سے رابطہ نہ کیجیے گا، میں آپ سے بات نہیں کروں نامحرم سے بات نہیں گا، میں نامحرم سے بات، یہ بھی نہ کریں. آپ بالکل بلاک کر دیں بالکل. اس میں مفتی صاحب سے میں نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ دل آزاری نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دل آزاری ہو جائے گی، دل ٹوٹ جائے گا، یوں کیسے ہم کسی کو منع کر دیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کرتے. تو شیطان یہ بھی دل میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں تو کسی کی مدد کر رہا ہوں، اس کے لیے تعویذ کا ارینجمنٹ کر رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، نماز کی تلقین کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. یہی برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو ہمیں جب شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ بالکل کسی نامحرم کی کال یا میسج کا رپلائی ہی نہ دیں، ہم گناہگار نہیں ہوتے تو مکلف بھی نہیں ہیں، ہم مفتی بھی نہیں ہیں. بھائی دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام کو شریعت اجازت دیتی ہے، وہ جواب دیتے ہیں اسلامی بہنوں کو، تو وہ بے شک کریں، ہم بچے رہیں. حسن اخلاق پھر کہاں جائے گا؟ لوگ کہیں گے مغرور ہو گیا ہے، بڑا آدمی. اسلامی بھائیوں سے تو پہلے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر دینا، پھر اپنے گھر میں جو خواتین آپ کی محرم ہیں ان سے محبت سے پیش تو آئیں. ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بچوں کی امی کے ساتھ، وہاں وہ سارے اخلاق کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو وہ بہت بڑی فیلڈ ہے اخلاق دکھانے کے لیے. زبردست. بڑے پیارے انداز میں، مختصر الفاظ میں میرا خیال ہے کہ بڑی باتیں سمجھائی گئی ہیں. امید کرنی چاہیے ہمیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ ان فتنوں سے بچیں گے. بہت جلدی اسکرین شاٹس، آپ کی وائس کلپس، آپ کے میسیجز بعض اوقات باہر آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر کسی کا ایپ کھل جائے تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ واقعی یہ بھی آج کل جو ہے نا وہ ٹو میں پڑے رہتے ہیں لوگ کہ کوئی پتہ تو چلے اس بندے کے بارے میں بات. اچھا ابھی پتہ چلی تو اس کی تحقیق ہوئی نہیں ہوئی، سچی ہی بات ہے، واقعی اس نے یہ کیا ہے، تو مجھ پہ کبھی ضروری تھا کہ میں دوسروں کو بتاؤں. جو کسی کے ایپ کھولتا ہے اس کے ایپ کھول دیے جائیں. کسی کے ایپ چھپاتا ہے اللہ اس کے ایپ چھپائے گا. مجھے اور آپ کو تو لوگوں کے ایپ چھپانے چاہیے. فلاں کو کیوں پیچھے کر دیا، تو فلاں کیوں نظر نہیں آ رہا، تو فلاں کے ساتھ کیا معاملہ، ہمیں کیوں یہ پرابلم ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ کرے کہ میرے ساتھ کچھ نہ ہو، اور جس بیچارے کے ساتھ کچھ ہوا ہے اللہ اس کی بھی خیر فرما دے، اس کے بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کے لیے بھی دعا کریں. دعا کرتے رہیں ماشاءاللہ. اور حسن ظن رکھیں. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. عبد الحجید انصاری صاحب سب سے بچپن میں جو نعت پڑھا کرتے تھے وہ نعت میں سننا چاہ رہا ہوں. میں بلوچستان سے رحمت اللہ بات کروں. بچپن والی کوئی نعت سنا دیں. ویسا آپ نے کہا تھا میں ایک دو اور بھی بتاؤں گا، وہ بھی ہم پڑھا کرتے ہیں. ہاں، پھر اس کے بعد مطلب جب نعت خوانی میں کچھ زیادہ جانے لگا تو میں کلام بہت زیادہ پڑھتا تھا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کا کلام. تو اس طرح جو کلام آتا تھا تھوڑا تھوڑا پڑھتا. آپ اگر کوئی سنا دیں ایک آدھ شعر بچپن کے کلاموں میں سے، آپ کی کچھ یاد بھی تازہ ہو جائے. میں ان دونوں کلاموں کا ایک ایک دو شعر سنا دیتا ہوں. جو جب چھوٹا تھا اور جس کو کہیں کہ اولین نعتوں میں سے جو نعت ہم پڑھتے تھے وہ یہ تھا: مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ بدن لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے
سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ عبدالحبیب بھائی سے نعتیں بھی سن رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس شعر کا اگر کچھ مطلب بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب نقاب اٹھے تو ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ پہلے تو اس کا جو لفظی معنی بنتا ہے، ساقی کوثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے۔ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، سبحان اللہ۔ نبی پاک وہ ہیں جو کوثر کے جام اپنے امتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ آپ کو صاحب کوثر، ساقی کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کوثر کے سرے کوثر جلوہ فرمائیں گے، اپنا دیدار بھی کرائیں گے، تو وہاں دیدار کا شربت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں کوثر کے جام بھی ملیں گے۔ مفتی اعظم ہند یہاں دیدار کے شربت کی بات کر رہے ہیں یا جام کوثر کی بات کر رہے ہیں، ان کا معافی ضمیر تو ہم نہیں جانتے۔ یعنی شعر کی دونوں معنی بن سکتے ہیں کہ نبی پاک جب جام کوثر عطا فرمائیں گے تو جام یعنی پانی پینے کے لیے پیمانہ بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میخانہ بیسیکلی یوں تو نارمل اردو میں تو میخانہ شراب خانے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ بات نبی پاک کی ہو رہی ہے اور شراب طہور کی ہو رہی ہے، عشق کے شربت کی ہو رہی ہے، تو وہ جگہ جہاں سے محبتوں کے مشروب تقسیم ہوں گے تو دل میخانہ بن جائے گا، آنکھ پیمانہ بن جائے گا۔ نبی پاک کا دیدار کر کے جو شربت ملے گا وہ آنکھوں کے ذریعے دل میں پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شم جمال مصطفی، تو گویا نبی پاک کی دید جب ہوگی نا، حالانکہ آپ ساقی کوثر بھی ہیں، آپ کوثر کے جام تو ضرور پلائیں گے، مگر جب دیدار کا جام پلائیں گے تو اب اس وقت کسی گلاس کی، کسی پیمانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آنکھ ہی پیمانہ بن جائے گی اور دل ہی میخانہ بن جائے گا۔ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ کال شامل کر لیں۔ میرا نام محمد عامر اختاری ہے اور میں کراچی گلشن اقبال سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں ذوالفقار بھائی کے لیے جو ہے وہ دو اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں غلاف ہستی بدل گیا ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ کاش ہم بھی ان باتوں کی تصویر بن جائیں۔ آمین۔ اور اس میں کیا کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے کئیوں کو نہ سمجھ آ رہی ہو۔ جی، اس میں جو شعر کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ میرے جنازے پہ رونے والوں، مطلب میں دنیا سے تو بظاہر چلا گیا ہوں اور آپ لوگ یہ فیل کر رہے ہیں اور اس لیے رو رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، لیکن آخرت کی زندگی تو ایک الگ ہی ہے نا، اور آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہو جاتی ہے جب انسان دنیا نیکیوں میں گزارتا ہے۔ تو میں بظاہر تو دنیا سے چلا گیا ہوں، لیکن سٹیٹس چینج ہو گیا ہے، لباس سے ہستی بدل گیا ہوں۔ اب میں یقیناً اس دنیا میں رہی ہوں مگر باقی رہنے والی دنیا میں ہوں، اور سبحان اللہ، اللہ ایسی زندگی عطا کرے کہ جو باقی رہنے والی دنیا ہے، نعت خواں ایسا دنیا سے زندگی گزار کے جائے کہ اب نبی پاک کی بارگاہ میں نعتیں سنانے والا بن جائے، آقا کے قدموں میں پہنچ جائے۔ تو اب وہاں اس کے اور کہتے ہیں نا کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو ایک بڑی خوبصورت ندا دی جاتی ہے، نم کنومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب اس کی زندگی اصل تو اب شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ میں مطلب لباس سے ہستی بدل گیا ہوں، اسٹیٹس آف لائف چینج ہوا ہے، مگر اب ہاں وہ بھی غم نبی میں، اس غم نبی میں جو ہے میں آقا کی بارگاہ میں اب سمجھ لے گویا پہنچ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارا تصور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ یہ لباس ہستی بدلنے والی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی کال۔
میری عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ نعت سنا دیں، تنم فرسودہ جا پارا دے ہجرا یا رسول اللہ۔ یہ نعت مجھے واقعی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، لیکن اس کی جو طرز ہے وہ واقعی میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی کیونکہ ثنا خانوں میں نام لکھوانے کے لیے میں پڑھی نہیں آج تک، ٹرائی کر لیتا ہوں انشاءاللہ، لیکن مجھے پسند بہت ہے اور یہی وجہ ہے پسند ہونے کی۔ قصیدہ بردہ شریف اور تنم فرسودہ جہاں پارا، چونکہ یہ امام جامی کا کلام ہے اور مولانا جامی نے نبی پاک کی جب یاد میں یہ کلام لکھا، واقعہ طویل ہے مگر نبی پاک نے کچھ اس طرح کا مجدہ عطا فرمایا کہ اگر جامی میرے روزے پر آ کر یہ کلام مجھے سنائے گا تو مجھے اس سے ملنے کے لیے اپنے روزے سے باہر آنا پڑے گا۔ لک ایٹ کیا کلام تھا یہ، اور اس کلام کا ایک اشارہ دے دیتا ہوں، بہت ساروں کے وسوسے بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ سینکڑوں سال پرانا کلام ہے اور اس کے ہر شعر میں یا رسول اللہ موجود ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یا رسول اللہ کہنے کا انداز یہ صدیوں سے جاری ہے اور بڑے بڑے اولیاء کرام کا انداز ہے۔ کیا بات۔ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارہ زِ عصیاں یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارہ زِ عصیاں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک کال آخری دے دیں پھر ہم کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد ساجم اتاری ہے۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ کتنی بار حج کر چکے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ میں نے اب تک، مجھے سچی باتیں پتہ نہیں ہیں، ہاں میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ دعا کریں کہ بس سلسلہ جاری رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں۔ ماشاءاللہ۔ حج کی بات ہو رہی ہے، نعت خواں بھی حج پر عموماً جاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں جاتے ہیں، ان کو لوگ بھی لے جاتے ہیں، جی جی، کاروانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ وہاں پر حج پہ مدینہ منورہ میں ان کا انداز، ان کا کردار زیادہ لوگ جج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نماز کے معاملات، یہ وہاں کیسے رہنا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے نعت خوان کے کردار پر تو بہت بات کر چکے ہیں، امیر علیہ سنت نے بھی پیغام دیا، اور واقعی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اچھا مسلمان ہونا چاہیے۔ نعت خواں کر کیا سکتا ہے حج پر، اس پر بات کرتے ہیں۔ وہاں پر جتنے لوگ ہیں نا وہ سننا چاہتے ہیں اور رونا چاہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی رلائے، ہم سوچ کر آئے تھے مکہ مدینے میں آنسو بہائیں گے، کوئی دعا کروا دے۔ اچھا، ہر دل نرم ہے، ایوری بڈی از فری، کام بھی کوئی نہیں ہے، بزنس بھی نہیں ہے، کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے، کام ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے تو مزے ہوتے ہیں، مبلغ کو تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے، یعنی آپ بیان سنائیں تو آپ بیان کر کے تھک جائیں گے، وہ سن کے نہیں تھکیں گے، کچھ اور بات بتائیں کچھ، کیونکہ کوئی کام نہیں ہے، نارملی فراغت کے ٹائم بہت ہوتا ہے۔ تو نعت خواں نعتیں تو سناتے ہیں، وہی والی بات کہ نعت خواں اگر وہاں نیتیں کروائیں نمازوں کی، وہاں نیتیں کرائیں گناہوں سے بچنے کی، وہاں نیتیں کرائیں سنتوں کی، پریکٹیکلی نماز کا طریقہ بتا دیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے نعت خواں حج کو جاتے ہیں نا، انہیں حج کے مسائل سیکھ کر جانا چاہیے، یعنی وہ حج کے ٹرینر بھی بن کر جائیں، صرف نعت خواں نہ رہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، جب آپ ماشاءاللہ کئی ایسے ہر سال جاتے ہیں، کئی سالوں سے جا رہے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ رفیق الحرمین موجود ہے، دعوت اسلامی کے حج تربیتی اجتماعات موجود ہے، 2-3 بار دیکھ لیں، آپ خود چونکہ کرتے رہتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہاں کیا بولنا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ حاجیوں کا حج کا طریقہ بھی بتا رہے ہوں گے، انہیں نعتیں بھی سنا رہے ہوں گے، انہیں مسائل بھی بتا رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہوں گے، تو آپ کا حج انشاءاللہ بہت سارے ڈائمنشنز میں فروٹفل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، ایک خوبصورت شعر، اس کی تشریح ہوتی ہے، آئیے آپ کو اسکرین پر شعر دکھاتے ہیں۔ شعر بڑا پیارا ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی شعر ہے، دکھا دیں اسکرین پر، اور عبدالحبیب بھائی سے اس کی تشریح، اس کی کچھ وضاحت بھی سنتے ہیں۔ بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ، ارماں بھرے دل سے۔ کیا بات، کمال کی بات کی اعلیٰ حضرت نے۔ اب ذرا اس کو سمجھیے گا کہ وہ کون سی گلی ہے جو بچھڑ گئی، جس کی وجہ سے بنی ہوئی بات بگڑ گئی، یعنی زندگی مزے میں تھی، زندگی پرسکون تھی، بات بنی ہوئی تھی، بگڑ گئی کیونکہ کوئی گلی چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ، یہ روضہ رسول، یہ نبی پاک کی یاد، دیکھیں اعلیٰ حضرت کا انداز، یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ جس سے مدینہ چھوٹ گیا اس کی تو بنی بگڑ گئی ہے، اس کی تو اجڑ گئی نا کائنات کے، آقا کا در چھوٹ گیا۔ تو بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ، ارماں بھرے دل سے۔ کوئی اور کیا بتائے گا، میرے دل سے پوچھو نا کہ اس وقت کیا کیفیت ہے۔ وہ ہے نا، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے،
قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اسی مضمون کا شعر جو ہے غالباً وہ مولانا حسن رضا خان کا ہے کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تو گویا یہ شعر یاد مدینہ میں، فراق مدینہ میں، روضہ رسول کی یاد میں ہے. کمال کا. اچھا ایک تو یہ اس کا مفہوم ہو گیا، اور اس کا وزن دیکھیں، اس کا ترنم دیکھیں، اس کو ایسا لگتا ہے موتیاں پروئے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت نے. یعنی کیا مطلب اس کو الفاظ بھی نہیں بیان کیا جا سکتا. ذرا اس کو پھر اسکرین پر دکھائیں. اس کو پہلے میں نثر میں پڑھتا ہوں، پھر اشفاق بھائی سے ہم اس کو طرز میں سنتے ہیں. بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے. کیا بات. ارمان جو ہے وہ ابھی دل میں رہ گئے ارمان ہے. نہ روئے گل ابھی سوکھا، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگی. ابھی تو خوشبو بھی نہیں ملی تھی، ابھی تو وہ، لیکن سارا کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ بکھر گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیں بالکل، اور امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ. وہی نا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. کیا اعلیٰ حضرت سکھاتے ہیں مدینے سے محبت کیسے کرنی ہے، مدینے سے جدا ہو کر مدینے کو یاد کیسے کرنا ہے. جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ. بڑے اچھے انداز میں یہ نشست رہی. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ ہمارے عبدالحبیب بھائی دنیا جہان میں چاہے جاتے ہیں، محبت کی جاتی ہے، محبت کرنی چاہیے. ایک حدیث پاک جو ہے وہ ابھی میری نظر سے سلسلے سے پہلے گزری، تو میں سوچ رہا تھا ناظرین کو بھی عرض کروں. بڑی پیاری حدیث پاک تھی کہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کو پیار سے دیکھے، عموماً ان کو بڑے پیار سے اور چاہ کر لوگ دیکھتے ہیں، تو کسی مسلمان بھائی کو کوئی پیار سے دیکھے اور حال یہ ہو کہ اس کے لیے دل میں کوئی غصہ اور کینہ وغیرہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نگاہ کے لوٹنے سے پہلے ان دونوں کے گناہ بخش دیتا. کیا بات ہے. اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی بھی ہے کہ اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے، اپنے بھی، اور محبت بھری نگاہ سے دیکھنے کا انداز بھی ہو تو اور محبتیں بڑھتی ہیں. میں بھی اس نیت سے پہلے بھی کئی بار دیکھ رہا تھا اور مزید دیکھتے ہیں، اور آپ بھی اس ارادے سے دیکھا. حدیث سننے کے بعد ہم اشفاق بھائی کو بھی اس طرح نگاہ سے دیکھتے ہیں. اشفاق بھائی بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا اثاثہ ہیں، اور یہاں اس کے پیچھے لاجک دیکھیں. اللہ کی حکمتیں تو رب جانتا ہے، مگر اس حدیث کی خوبصورتی دیکھیں کہ شریعت چاہتی کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے. ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، درگزر کر دیں. مسکرانے کو صدقہ قرار دیا گیا. کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے کو 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل کہا گیا. پڑوسی کا خیال رکھیں تو جنت کی بشارت. یعنی آپ دیکھیں ایثار پر جنت کی بشارت. لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے، اسلام مشکل پیدا کرتا ہے، وائلنس پیدا کرتا ہے. ارے اسلام جتنی محبت پھیلاتا ہے، اسلام کی تعلیمات تو پڑھیں، ایسا لگتا ہے کہ بس سب کا خیال رکھی جاؤ، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے.